أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد آل محمد. ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے. جو میرے اہل بیت ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ان دونوں میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جو امت کی ہدایت کے سارے انتظامات پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں اور امت کی بیداری کے لیے بیان فرمائے ہیں، آگاہی کے لیے بیان فرمائے ہیں اور ثابت قدمی کے لیے بیان فرمائے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے کہ ان میں جدائی نہیں ہوگی. اور یہ دونوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دونوں میرے پاس آنے والے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن اور اہل بیت امت کی ہدایت کے لیے پیغمبر نے انتظام فرمائے ہیں. قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے اور اہل بیت سے بھی وابستہ رہنا ہے. قرآن بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، اہل بیت بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں. قرآن میں بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اہل بیت کے ہاں بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اہل بیت کو ان تمام کاموں کی خبر ہوتی ہے. جو جس طریقے سے بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی انہیں خبر ہے. جو ان کی راہ میں کام کر رہا ہے اس کی بھی انہیں خبر ہے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اپنا عمل ایسے ہی کرنا ہے کہ اس عمل میں بہتری لانی ہوگی.
تاکہ ہم اہل بیت کی نگاہ میں کچھ بن سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دعویدار محبت ہوں اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر امام غمزدہ ہوں، رنجیدہ ہوں۔ وہ ہمارے ہر حال کو دیکھتے ہیں، انہیں خبر ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، اور جو کچھ شیعوں پہ ہو رہا ہے، امام ان حالات سے باخبر بھی ہیں، شیعوں پہ کیا ہر چیز سے باخبر ہیں، لیکن شیعوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، جو تکلیفوں کا سامنا ہے، جو مشکلات ہیں، ان سے امام کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ بعد شہادت کربلا کا یہ واقعہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں جابر جوفی، یہ بھی صحابی امام ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، مولا اب ایسا لگتا ہے کہ دین اور ایمان بالکل بدل گیا ہے، جس کو دیکھو وہ اہل بیت کے چاہنے والے کو پریشان کر رہا ہے، اہل بیت کے ماننے والے کو اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ان لوگوں نے یہی ایمان اور عقیدہ بنا لیا ہے کہ جتنا اہل بیت کے چاہنے والے کو پریشان کرو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کربلا کے بعد، اور بلکہ کربلا کے بعد کیا، بعد وفات رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والوں کو ستایا گیا ہے۔ ستایا اس اعتبار سے گیا کہ ان کی جو امداد ہوتی تھی حکومتی پیمانے پہ وہ بند کر دی گئی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو جاب سے نکال دیا گیا، انہیں سماج میں گرا دیا گیا، پوری داستان ہے۔ لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ در اہل بیت سے وابستہ رہتے ہیں، چاہے جتنی تکلیفیں ہو جائیں، چاہے جتنی مشکلات ہوں، وہ ثابت رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دور رسول دیکھا ہے، انہوں نے دور مولا علی دیکھا ہے، انہوں نے دور مولا حسن دیکھا ہے، انہوں نے دور امام حسین دیکھا ہے۔ رسول اللہ کو دین کے معاملے میں بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، کانٹوں سے گزرنا پڑا ہے، بچوں سے پتھر مروائے گئے ہیں پیغمبر کے اوپر، نازیبہ کلمات ادا کیے گئے ہیں، لیکن رسول کو محبت تھی، خدائی احکام پہنچانے کی، دین کا جذبہ تھا، تبلیغ کا جذبہ تھا، وہ اپنا کام کر رہے تھے، چاہے جتنی مخالفتیں ہوں، چاہے جتنی رکاوٹیں ہوں۔ تو رسول ثابت قدم رہے تو رسول کے چاہنے والے ثابت قدم ہیں۔ مولا علی کو پریشان کیا گیا، حکومت سے چھین لی گئی حکومت، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، در سے روکا گیا، لیکن مولا جب بھی مسئلے مسائل بیان کرنے کی ضرورت آتی تھی، جب بھی لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی تھی، وہ آتے تھے تو مولا اسی حسن خوبی کے ساتھ مسئلے بیان کرتے تھے۔ مولا ثابت قدم تھے، مولا کے چاہنے والے بھی ثابت قدم۔ مولا حسن کا زمانہ آیا، وہ بھی تکلیفوں بھرا زمانہ ہے کہ جو مولا کے ساتھ ہیں وہی مولا کے ساتھ نہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب غیروں کے جملے ہوتے ہیں تو انسان یہ کہہ دیتا ہے یہ تو غیر ہیں، اور جب اپنے دکھ پہنچانے لگیں تو یہ دکھ زہر بن جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ مولا حسن کے ساتھ رہنے والوں نے مولا حسن کی شان میں گستاخی کی ہے،
جب صلح نامہ لکھا گیا ہے، اس پہ جب سائن ہوئی ہے، تو مولا کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے جو مولا کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ وہ ہیں جو مومنوں کو ذلیل کرواتے ہیں، لیکن جو حقیقی چاہنے والے تھے وہ مولا کے ساتھ ثابت قدم تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہمیشہ ظلم ہوا، اور کربلا کے بعد تو اور زیادہ بڑھ گیا ظلم۔ کربلا کے بعد کے یہ واقعات ہیں کہ ایک بندہ چوتھے امام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مولا اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے یہی ایمان بنا لیا ہے، یہی عقیدہ بنا لیا ہے، یہی دین بنا لیا ہے کہ جتنا اہل بیت کے چاہنے والے کو ستاؤ اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ امام رو دیے، اور اس کے بعد فرمایا کل نماز صبح کے بعد مسجد نبوی میں ملاقات کرنا، کل نماز صبح میں مسجد نبوی میں ملاقات کرنا۔ نماز صبح ہو گئی، بندہ حاضر ہوا، مولا امام نے اپنے فرزند سے کہا صندوق سے دھاگا نکال کے لے آؤ۔ پانچویں امام وہ دھاگا لے کر آئے، دھاگے کا ایک سرا مولا سجاد نے پکڑا، دوسرا سرا جابر جوفی کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد مولا نے اس دھاگے کو ہلکی سے جنبش دی، ہلکا سا ہلایا، اور اس کے بعد جابر جوفی نے کہا دھاگا چھوڑ دو۔ انہوں نے دھاگا چھوڑ دیا ہاتھ سے۔ اب جابر جوفی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا نے کیا کیا، کہنے لگے مولا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔ مولا نے فرمایا جابر تم مسجد نبوی میں ہو، یہاں نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا، مسجد نبوی سے باہر نکلو اور مدینے کے حالات جا کر دیکھو۔ اب جو وہ باہر نکلے تو دیکھا مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے، ہر ایک اپنے گھروں سے نکل کر میدان کی جانب بھاگ رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی جملے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اہل بیت کے چاہنے والے کو ستایا ہے اسی کی بنا پہ یہ عذاب آ رہا ہے۔ ہر ایک گھر سے نکل کے بھاگ رہا ہے میدان، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، جو ہم نے اہل بیت کے چاہنے والے کو پریشان کیا اس کی سزا یہ۔ جابر آئے دیکھ کے کہا فرزند رسول باہر تو زلزلہ ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ دھاگے کی ہلکی سی جنبش کا اثر ہے۔ یہ جو تم نے کہا نا کہ ہمارے چاہنے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو ستایا جا رہا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو جو ہے قید میں ڈالا جا رہا ہے، سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو لوٹا جا رہا ہے، یہ جو دکھ اور تکلیف لے کے آئے تھے یہ غم ہمارا غم ہے۔ اب اسی وجہ سے ہم نے دھاگے کی ہلکی سی جنبش دی ہے تاکہ زلزلہ آئے اور ہر ایک توبہ کر لے۔ اے جابر اگر ہم اس دھاگے کو تھوڑا اور تیز حرکت دیتے تو قیامت آ جاتی۔ یہ فقط ہم نے اتنا کیا ہے تاکہ یہ کچھ دن رک جائیں۔ پتہ چلا جو زلزلے آتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے، بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہر غم جو ہے اگر اہل بیت کے چاہنے والے کو ستایا جائے گا
تو امام تک خبر ہوگی، امام دیکھ رہے ہیں۔ کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں۔ امام اختیار رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، غیب پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جب بھی حج کے لیے آتا ہے مولا سجاد سے ملاقات ضرور کرتا ہے۔ مدینے میں جب بھی آتا ہے مولا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے ضرور لے کر آتا ہے۔ ہیں عزادار، ہیں مومنین، ہیں ماتمدار کہ جب بھی عزا خانے میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظر کے لیے لے کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ علم پہ چڑھانے کے لیے لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مومنین کے تبرک کے لیے لاتے ہیں کہ عزاداروں کو کھلائیں گے، مومنوں کو کھلائیں گے، مولا کا نظر دلائیں گے۔ ہم نے جو کمایا ہے اس میں سے کچھ نکالا لا کر جو ہے ذری پہ نظر کرا رہے ہیں، تابوت پہ نظر کرا رہے ہیں، علم پہ نظر کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں سکون ملتا ہے کہ جس کے طفیل میں مل رہا ہے، جس کی برکت سے مل رہا ہے، جس کے وجود سے مل رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم چھوٹا سا یہ نذرانہ، یہ ہدیہ، یہ نذر، یہ نیاز پیش کریں، سکون ملتا ہے۔ یہ چاہنے والا ہر سال حج پہ آتا ہے، مولا سے ملاقات کرتا ہے، اور جب بھی آتا ہے تو مولا کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ چلنے لگا تو اس کی وائف نے کہا بھئی تم ہر سال گفٹ لے کے جاتے ہو، تمہارے امام تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ اس نے کہا تم نے غضب کر دیا، یہ بات تمہاری زبان پہ آئی، یہ بات میرے مولا کو پتہ چل گئی ہوگی، نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا، لیکن وائف تو وائف ہے، وائف تو کہتی ہے نا کہ ہم آپ سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے، ہم آپ کا خیال نہ کریں گے تو کون کرے گا۔ کہا تم ہر سال جاتے ہو امام کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہو، تمہارا امام تمہیں کچھ نہیں گفٹ دیتا۔ اس نے کہا خبر ہو گئی ہوگی۔ اب جب یہ مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو مولا دسترخوان پہ تھے۔ کچھ چیزیں ہمیں برقرار رکھنی ہیں، دسترخوان اس کا احترام برقرار رکھیں، اس کی عظمت برقرار رکھیں۔ جب ایک بار دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو بار بار اٹھے نہیں کہ فلاں عالم آ رہا ہے تو اٹھ گئے اور فلاں سیٹ آ رہا ہے تو اٹھ گئے، نہیں، دسترخوان کا احترام ہے، اس میں کوئی جگہ کسی کے لیے ریزرو نہیں ہے، جہاں موقع ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ اور اہل بیت کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ اور 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احترام دسترخوان یہ ہے کہ اگر تم بیٹھ گئے ہو دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے، امام فرماتے ہیں اگر میں بھی آ جاؤں تو تمہیں میری تعظیم کے لیے کھانا چھوڑ کر اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کائنات میں امام سے بڑھ کر کوئی ہے جس کی تعظیم کی جائے؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے لیے، میں بھی آ جاؤں، امام وقت فرما رہے ہیں، معصوم، ہادی، رہبر، نمائندے خدا، جانشین رسول، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو میری تعظیم کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا عظمت سفرہ، عظمت دسترخوان یہ ہے کہ جب ایک بار بیٹھ گئے تو آرام سے آپ کھانا کھائیے، بار بار اٹھیے نہیں۔ لیکن یہ احترام دسترخوان بھی پامال ہو رہا ہے، اس کو بچائیں، محفوظ کریں۔
سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، یہ بچانا ہر عزادار کی ضرورت ہے، ہر عزادار کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو بچائیں، تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں، تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بھی عزاداری امام ہے، یہ بھی محبت حسین میں کام ہونا چاہیے، محبت اہل بیت میں یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم دسترخوان کا احترام کریں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ یہ بندہ چاہنے والا امام کی بارگاہ میں پہنچا ایسے وقت میں جب مولا دسترخوان پہ تھے، کہا آ جاؤ، بہت اچھے موقع پہ آئے ہو، آؤ۔ بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد میزبان کی ذمہ داری بھی بتلائی، کہا تم ہمارے مہمان ہو، تمہارا ہاتھ ہم دھلوائیں گے۔ کہنے لگے نہیں مولا، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے مولا اور آقا ہیں، ہم دھلاتے ہیں۔ اب جب اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیا تو امام نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھو۔ اب جو مولا نے کہا غور سے دیکھو زمرد ہے، تو ابھی تک جو پانی تھا وہ زمرد ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ دھلایا، مولا کہا کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ کہا دیکھو یہ جواہرات ہیں، وہ جواہرات ہو گئے۔ یہ ہاتھ کا جو دھون تھا، امام نے جو کہا وہ ہو گیا۔ کہا یہ زمرد ہے تو زمرد ہو گیا، کہا یہ جواہرات ہیں تو یہ جواہرات ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا یہ لے کے جانا، اپنی وائف کو ہماری طرف سے دے دینا۔ اب جو یہ لے کے پہنچا، کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ تم نے جو کہا وہ پہنچ گئی، یہ لو میرے مولا اور آقا نے جو ہے تمہارے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ یہیں پہ پیغام میں اہل بیت بھی لے لیں، اور تبلیغی مجلس تو ہونی ہی چاہیے، یہیں سے اپنے اندر بھی کچھ اتار لیجئے۔ امام جس کو جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر امام اپنے چاہنے والوں کی نشانی بیان کر دیں کہ ہمارا چاہنے والا مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، زیارت اربعین پڑھتا ہو، بسم اللہ پڑھتا ہو، تو ہمیں بھی وہی صفات اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ علی والوں کی نشانی، علی کیسا بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی امام کیسا بیان کر رہے ہیں، اس نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہدیہ مل گیا تو اس کے اندر شوق زیارت جگی، کہا اب اگلے سال چلنا تو ہمیں بھی لے چلنا۔ اب اگلا سال آیا، حج کا سیزن، دونوں تیار ہیں، اور سفر جاری ہی تھا کہ ایک منزل پہ ملک الموت آ گئے اور اس کی وائف کی روح قبض کر لیا۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ جو ہے وہیں چھوڑ کر امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہا مولا تحفہ آپ کا میں نے اپنی وائف تک پہنچایا، اس کا شوق زیارت بیدار ہوا، آ رہی تھی لیکن راستے میں قضا نے جو ہے ساتھ نہیں دیا۔ امام نے کہا جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو آیا تو دیکھا اس کی وائف وہاں انتظار کر رہی تھی، اور پھر اپنی وائف کو لے کر جیسے چوتھے امام کی بارگاہ میں پہنچا تو وائف نے پہلے ہی نظر پہ کہہ دیا یہی وہ بندہ خدا ہے جس نے ہماری روح واپس کروائی ہے، یہی وہ بندہ خدا ہے جس نے ملک الموت سے کہا روح واپس کر دو۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے امام کو خبر ہے۔
کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ہم سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کو اپنی قوم کی خبر نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ تو شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت ملے ہیں، دونوں باکمال ہیں، دونوں لازوال ہیں، دونوں ہادی ہیں، دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں موجز نما ہیں، دونوں عیب سے پاک ہیں۔ ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہے۔ ہم جب بھی چاہیں ان کی تعلیمات سے ہدایت لے سکتے ہیں، ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ شیطانی نمائندے بہکانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، شیطان بہکانے کے لیے تیار ہے۔ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، شیطانی صفات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو مانوں گا، اللہ والوں کو نہیں مانوں گا۔ شیطانی صفات یہ ہوتے ہیں کہ رسول کو مانوں گا، رسول والوں کو نہیں مانوں گا۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مانو اور ہمارے بنائے ہوئے کو مانو، تب تو تمہاری عبادت قابل قبول ہے، ورنہ تمہاری عبادت ہمیں نہیں چاہیے۔ کتنے سالوں کا عابد و زاہد ہے شیطان، ملائکہ کی صفوں میں رہتا ہے، عبادت گزار، ایسے ایسے اس کے سجدے ہیں کہ ایک ایک سجدے کئی کئی سال کے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے امتحان لیا، کہا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، جب روح پھونکوں تو سجدے میں چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں پروردگار، بس تیری عبادت، تیرے بنائے ہوئے کے سامنے تو میں جھکنے والا نہیں۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کے سامنے جو اکڑتا ہے، اللہ اسے نکال دیتا ہے۔ شیطان نے انکار کیا ہے سجدہ آدم سے، تو آدم کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ پروردگار اس نے بے عزتی کر دی ہے۔ آدم کو کچھ نہیں کہنا پڑا کہ سب نے سجدہ کر لیا اور یہ اکڑ دکھلا رہا ہے، یہ سارا پروگرام بیکار کر رہا ہے۔ نہیں، آدم اپنی جگہ، ایکشن کس نے لیا؟ خدا نے لیا۔ آدم کو شکایت کرنے کی نوبت نہیں آئی، انہوں نے شکوہ نہیں کیا پروردگار اس نے کام بگاڑا ہے، اسے سزا دے دے۔ نہیں، پتہ چلا الہی نمائندہ الہی کام کرتا رہتا ہے، جو رکاوٹ ڈالتا ہے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کو شکایت نہیں کرنا پڑی، یہ کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ پتھر مار رہے ہیں، یہ شاعر کہہ رہے ہیں، یہ مجنوں کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ الہی کام کرتے رہے۔ خدا ہر دشمن رسول کو ذلیل کرتا رہا۔ یہی کام مولا علی نے کیا، یہی کام مولا حسن نے کیا، یہی کام مولا حسین نے کیا، اور ہر الہی نمائندے نے یہی کیا۔ چاہے وہ 1,24,000 نبی ہو، انہیں ستایا گیا، انہیں رلایا گیا، لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے۔ جو سامنے آیا اس سے خدا نے بدلہ لیا ہے۔ خدا جسے بھیجتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن شیطان بہکانے کے لیے اس نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم ماک سے بنائے گئے ہیں، یہ خاک سے بنائے گئے ہیں، ہم نہیں جھکیں گے۔ تو اللہ نے کوئی رعایت نہیں کی،
اور پہلے ہی منزل پہ یہ فارمولہ تیار کر لیا کہ اگر ہماری عبادت کر رہے ہو تو ہمارے بنائے ہوئے کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ ہماری ساری عبادت بیکار ہو جائے گی اگر ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے کر دکھلائی۔ اب کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی کے سامنے اکڑے، چاہے مولا علی کے سامنے اکڑے، جتنے اکڑنے والے ہیں وہ سب اپنے وقت کے شیطان ہیں۔ یہ شیطان ہے۔ کہ کیسے کوئی اور نشانی؟ کہ شیطان کی ایک نشانی یہ تھی، یہ کہہ رہا تھا میں آگ کا بنا ہوں، تو دوسرے شیطان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھی آگ کا ہی دھوپ دے رہا تھا کہ گھر جلا دوں گا۔ وہ بہکائے گا، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نکال دیا، نکل جاؤ جنت سے، نہیں چاہیے تمہاری ساری عبادت بیکار۔ کا پروردگار اتنی عبادت کیا ہے، کچھ تو مل جائے۔ کہ جا، اس نے کہا دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ کہا جا بہکا لے۔ کہا میں خون کی طرح ان کے رگوں میں جا کر بہکاؤں گا۔ کہا بہکا لے۔ اب جناب آدم نے کہا پروردگار اسے اتنا پاور دے دیا کہ یہ ہماری اولاد کی رگوں میں داخل ہو کر خون کی طرح یہ بہکائے گا۔ آدم پریشان نہ ہو، ہم ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سپورٹ کرنے والے ہیں، اسے جتنا کرنا ہے کر لے۔ یہ کہہ رہا ہے دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یہ سمجھ رہا ہے بس یہی چار ہی جگہ ہے جہاں سے بہکا لیں۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ ہمارے خاص بندے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، مغفرت کے لیے سجدے میں جائیں گے۔ یہ جتنا چاہے بہکا لے، جب تیری اولاد ہاتھ اٹھائے گی تو دعا قبول کر لوں گا، سجدے میں جا کے استغفار کریں گے تو استغفار قبول کر لوں گا۔ ایک صلوات ور محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، ثابت قدمی چاہیے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپناؤ، ہر رکاوٹوں کو دور کرو، محبت پیدا کرو قرآن اور اہل بیت سے، اور جب قدم ڈگمگائیں تو احساس دلاؤ کہ تم کون ہو، تم قرآن اور اہل بیت والے ہو۔ اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے بڑے امتحان دیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب اہل بیت کی قربانیاں یاد ہوں گی تو قدم ہمارے کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔ اسی لیے عزاداری امام کی جاتی ہے کہ امام کی قربانی یاد رہے، اہل بیت کی قربانی یاد رہے۔ یہ بار بار اہل بیت کی قربانی جو یاد دلائی جا رہی ہے، یہ ثابت قدمی کے لیے ہے کہ یہ دامن نہ چھوٹنے پائے، یہ فرش ادا نہ چھوٹنے پائے، یہ مجلس و ماتم نہ چھوٹنے پائے۔ یہ آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی قربانی سے ملا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم مصائب سن کر جب رو دیتے ہیں تو احساس کرو کہ جب 1400 سال کے بعد فقط سن کر رو دیتے ہیں جبکہ دیکھا نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھے ہوں گے ان کا عالم کیا رہا ہوگا، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ سید سجاد ہمیشہ روتے رہے، جدھر سے گزرے اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے۔ عزادارو، لیلا نے کتنی قربانی دی ہے، زینب ام کلثوم نے کتنی قربانی دی ہے، جناب سکینہ نے کتنی قربانی دی ہے،
اہل حرم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اے عزادارو، جب یہ قافلہ شام کی راہ پہ تھا، تیروں کا قافلہ، تو ایک ایسے منزل سے گزرا کہ ایک عورت نے علی اکبر کے سر پہ نگاہ گئی اور نگاہ جانے کے بعد کہا، اے اللہ اس کی ماں زندہ نہ ہو، اے اللہ اس لاڈلے کی ماں زندہ نہ ہو۔ علی اکبر کی ماں لیلا تڑپ گئی، اے بی بی یہ بتاؤ کہ اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے جو تو یہ دعا کر رہی ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، اتنا خوبصورت جوان، اس کی ماں کیسے زندہ رہی؟ تو لیلا نے کہا، میں اس کی ماں ہوں۔ عزادارو، جب ایک عام عورت علی اکبر کے سر کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہی ہے تو لیلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہ زینب جس نے اکبر کو پالا تھا۔ اکبر ہم شکل پیغمبر ہے۔ اکبر کی رخصتی بڑی عجیب ہے۔ جب مولا حسین سے اجازت لینے آئے تو مولا حسین نے کہا، جاؤ بیویوں سے الوداع کر لو، تمہیں تو زینب نے پالا ہے، پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اب جو علی اکبر خیمے میں آئے تو بیویوں نے گھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اکبر رخصت ہو کے نکلتے تھے، خیمے کے پردے اٹھتے تھے اور پھر اندر چلے جاتے تھے۔ 7 مرتبہ اکبر رخصت ہو کے باہر آئے، 7 مرتبہ بیویوں نے اندر لے لیا۔ جب اکبر کی رخصتی یہ ہے تو اکبر کی شہادت کا کیا عالم ہوگا؟ اے عزادارو، اکبر کربلا کے میدان میں اپنے بابا کو پکار رہے ہیں۔ زمین کربلا پہ حسین بیٹھے، کوہنیوں کے بل چلے، وہ منزل بھی آئی، گلاس سے اکبر لے کے آئے، خیمے کے در پہ لا کے رکھا۔ زینب نے کہا، اے بھابی چلیے، فضہ نے کہا، اے لیلا چلو۔ ذرا ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ لیلا کبھی دائیں ٹکراتی تھی، کبھی بائیں ٹکراتی تھی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اے زینب، اے فضہ، میرے اکبر کے مرنے سے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ عزادارو، لیلا کیسے زندہ رہی ہوں گی؟ زینب کیسے زندہ رہی ہوں گی؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان دیکردار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بہترین سے بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو کچھ بھی ہم نے عزاداری کے نام پہ کیا ہے پروردگار اسے قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما۔ ظہور حضرت امام زمان اسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ